بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى في موضع يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، وقال تعالى في موضع وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، میں نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں کی الگ الگ جگہ سے 3 آیتیں تلاوت کی ہے اور 2 حدیثیں پڑھ کر بتائی۔ سب سے پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی مذہب قابل اعتبار، معتبر، مستند، جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے وہ اسلام مذہب ہے، مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور جو کوئی دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور مذہب کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، تقلید کرے گا، وہ مذہب اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ آج کے اس پرآشوب پرفتن دور میں جبکہ الہاد پرستی کا دورہ ہے، الہاد پرستی کہتے ہیں خدا کے وجود کا انکار، ملحدین، منکرین خدا، الہاد پرستی کا دورہ ہے، انکار رسالت کا معاملہ ترقی پر ہے، انکار آخرت، عیسائیت، سبائیت، بہائیت، قادیانیت،
شکیلیت، اشتراکیت اور نہ جانے کون کون سے فتنے بیدار ہو چکے ہیں، اور ان فتنوں کی آبیاری کی جا رہی ہے، اس کی ترقی کے لیے ویب سائٹس چلائی جا رہی ہیں، اور ان سارے ویب سائٹ کا ایک ہی مقصد ہے کہ اہل اسلام کو مرتد کیا جائے، ارتداد کے راہ پر ڈالا جائے، چونکہ اہل اسلام میں بہت سارے نوجوان جو تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق تو رکھتے ہیں، لیکن ان کی دینی نہج پر تعلیم نہیں ہوتی، اسلام کے ماحول سے وہ دور رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک کا دور ہے، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور ویب سائٹس کے دل دادہ نوجوانوں کی بہت ساری عظیم تعداد ہے، وہ ان نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور چلائی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر دیگر ملکوں میں بھی یہ ویب سائٹ چالو ہے۔ نوجوان اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جو علماء سے دور، امام اور علماء اور مبلغین اسلام سے دور، اور مبلغین اسلام کے خطبات سے دور، دینی مدارس سے دور، خانقاہوں سے دور، مسجد سے دور۔ لہذا بہت سارے نوجوان ارتداد کی راہ پر آ گئے ہیں، اور ان کا مقصد جو غیر اسلامی ہے کہ نوجوانوں کو ارتداد کی راہ پر ڈالا جائے، بے شمار ویب سائٹ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام دشمنی پر قائم بہت ساری طاقتیں جو اسلام کو ختم کرنے، اسلام کو ملیہ میٹ کرنے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہیں۔ یہ ساری جو قوتیں ہیں اور طاقتیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا: الہات پرستی، انکار رسالت، انکار آخرت، عیسائیت، سبائیت، بہائیت، قادیانیت، شکیلیت، اقتصادیات، یہ ساری چیزیں اور سارے مکتب فکر کے لوگ اسلام سے اپنی بیزارگی اور اپنے نفرت کے اظہار کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کرتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے۔ واللہ متم نورہ، چاہے کتنی بھی وہ کوشش کر لے، وہ اپنے نور کو پورا کرے گا، روشن کرے گا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے اہل کفر کو، اہل شرک کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ آج دنیا کے اکثر حصے پر عیسائیت کا غلبہ ہے، اور عیسائیت کے مذہب عیسائیت پر اگر ہم طاہرانہ نظر ڈالتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف کرسمس کا جو پروگرام ہے بس وہی ہے اہمیت والا، اس کے نزدیک ان کے پاس اور کوئی تعلیمات نہیں ہے جو اپنے قوم کو، اپنے متبعین کو، اپنے فالوورز کو وہ کچھ تعلیمات دے سکے۔ ان کے تعلیمات میں کہیں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، کھرے کھوٹی کی کوئی فرق نہیں ہے، جائز ناجائز کا کوئی معیار نہیں ہے۔ شراب پی جاتی ہے، سور کھایا جاتا ہے، میاں اور بیوی اور عورت اور مرد کے جو تعلقات ہیں اس میں بھی ان کے نزدیک کوئی حلال و حرام کا فرق نہیں ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور یہاں پر جس مذہب کے پیروکار ہیں، وہ ایسے مذہب کو مانتے ہیں جس میں لاکھوں اور کروڑوں دیوی دیوتا ہے۔ ان کے نزدیک کوئی حدود اور کوئی ادھر شرائط نہیں ہے۔
پابندیاں نہیں ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، اور کوئی منظم نظام زندگی ان کے نزدیک نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، گائے کے گوبر کو اپنے جسموں پہ ملا جاتا ہے، گو ملک پیا جاتا ہے، پیشاب کو، گائے کے پیشاب کو بہت تبرک والی چیز سمجھی جاتی ہے، اپنی دیوی دیوتاؤں پر دودھ اڈیلا جاتا ہے، گھی جلایا جاتا ہے، اور ہر وہ معبود جو ان کو فائدہ دے اس کے آگے اپنے جبین مقدس کو رگڑا جاتا ہے۔ مطلب کوئی منظم اور منصوبہ بند نظام زندگی کسی مذہب والے کے پاس نہیں ہے۔ منظم منصوبہ بند نظام زندگی اگر کسی مذہب کے پاس ہے، وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ پتھر اسی درخت کو مارا جاتا ہے جس میں پھل ہوتے ہیں، ایسا درخت جس میں پھل نہیں ہوتے اس پر پتھر نہیں اچالا جاتا ہے۔ تو کیچڑ ایسے ہی مذہب پر اچالا جاتا ہے جس کی تعلیمات ثمردار ہے، پھلدار ہے۔ مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور مذہب اسلام کو نیچا کرنے کے لیے نت نئی سازشیں عالمی طور پر بھی اور ملکی سطح پر بھی جاری و ساری ہے۔ لیکن اللہ جس مذہب کا نگہبان ہو، اس مذہب کو اس کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لیکن اس کے لیے ہمیں تن من دھن کے ساتھ مذہب اسلام کو ماننا پڑے گا، اس کی تعلیمات کو سیکھنا پڑے گا اور اپنی زندگی میں اس کو برتنا پڑے گا۔ چونکہ مذہب اسلام کو ہم مانتے تو ہیں، لیکن اس پر عمل پیرا ہونے میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، غفلت اور لاپرواہی برتی جاتی ہے، اور مسلمان جو بھی کام انجام دیتا ہے دشمنان اسلام اس کو اسلام سے جوڑ دیتے ہیں۔ مذہب اسلام سب سے بہترین مذہب، اگر مسلمان سارے مذہب اسلام کو فالو کرے، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، تو کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب میں نے جو دوسری اور تیسری حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، تم میں کوئی شخص کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور دنیا کے تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اظہار ہے، جو مظاہرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں۔ دوسری حدیث یہی ہے کہ واللہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ ہمارے عقائد، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے لین دین، ہمارے کاروبار، ہماری تجارت، ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارا انداز گفتگو، طرز کلام، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا پڑھانا اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ چلو ادھر جدھر کی ہوا چلے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تب آزاد پہ قید رمضہ بھاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضہ بھاری ہے، تمہیں کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے۔
کس قدر کی راتوں پہ صبح کی بیداری ہے، کس قدر کی راتوں پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی اس کا نبی، دین بھی، حرب پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات کہ ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بتاؤ تم سبھی کچھ ہو، مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ قلب میں سوز نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شراب کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ اس شفع ہستی پر، اس دنیاوی کائنات میں اگر تم شکر ہونا چاہتے ہو، غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو مکمل کرو، اور تم اسی وقت سر بلند رہو گے، غالب رہو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اسی وقت تم غالب رہو گے جب حقیقت میں تم ایمان والے رہو گے۔ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کی مضبوطی سے تھامے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو راہ سے گمراہ نہیں کر سکے گی، کوئی چیز تم کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گی۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے سنت رسول۔ ان دشمنان اسلام کے تخریبی ہتھ کنڈوں سے نجات پانے کے لیے اگر ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے فرقہ بندی سے آزاد ہو کر، اوپر اٹھ کر عملی طور پر اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا جائے، ہر نوجوان کو ان کی قابلہ صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے دین کی روشنی سے انہیں روشناس کرایا جائے، کتاب خداوندی اور سنت نبوی کی تعلیم سے اسے آشنا کرایا جائے، تب کہیں جا کر ہم دشمنان اسلام کے نت نئے حربوں سے اور نت نئی سازشوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، امت مسلمہ کو بچا سکتے ہیں، اور نوجوان قوم کو بچا سکتے ہیں۔ یہ دشمنان اسلام، اسلام کو ملیامید کرنے، اس کو ختم کرنے، مسلمانوں کو شب ہستی سے مٹانے کے لیے شاعر اسلام سے دشمنی کرتے ہیں، شاعر اسلام سے چڑ اور نفرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انہیں اذان سے چڑ ہے، انہیں مساجد سے چڑ ہے، انہیں قرآن مجید سے نفرت ہے، انہیں مسلمانوں سے نفرت ہے، انہیں حجاب سے نفرت ہے، انہیں نقاب سے نفرت ہے۔ گزشتہ دنوں جو دختر اسلام کا نقاب کھینچا گیا، دراصل اس دختر اسلام سے نفرت نہیں بلکہ اس حجاب سے، اس نقاب سے۔ اتنی بڑی پوسٹ پر، اتنے بڑے عہدے پر رہتے ہوئے ایک ایسی ناشائستہ اور ذلیل حرکت اگر کی جاتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے متبعین، اس کے فالوورز اور اس کے ماتحتین اسلام سے اور اسلام کے شاعر سے، نقاب سے اور حجاب سے۔ ہم تمام حاضرین اس موقع پر، اس بڑی عہدے پر فائز شخصیت کے اس عمل کی دل و جان سے مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس دختر اسلام کی جو اہانت کی گئی ہے، جو توہین کی گئی ہے، اس سے معافی مانگی جائے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، قرآن کریم کی ایک آیت ہے،
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو اگر تمہارے آبا و اجداد زیادہ محبوب ہے، اگر تم کو تمہاری اولاد زیادہ عزیز ہے، محبوب ہے، تمہیں تمہارے مرد اور تمہارے شوہر اور تمہاری بیویاں زیادہ عزیز ہے، تمہیں تمہارا خاندان زیادہ عزیز ہے، اور اگر تمہیں تمہاری دولت اور تمہارا مال تمہیں زیادہ عزیز ہے، اور تمہیں اگر تمہارے وہ گھر جس میں تم رہتے ہو وہ زیادہ عزیز ہے، اللہ سے بھی زیادہ عزیز اور اللہ کے رسول سے بھی زیادہ عزیز اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ عزیز، آپ اپنی فکر کریں اور اللہ اور رسول کے احکامات کی فکر نہ کریں، آپ اپنی جانوں کی فکر کریں اور مذہب اسلام کی تعلیمات بیٹھ ہو رہی ہے اس کی فکر نہ کریں، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے پھر زیادہ یہ ساری چیزیں عزیز ہیں۔ فتربصوا، تو پھر انتظار کرو تاکہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی فیصلہ کرے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتے جو فسق و فجور میں مبتلا ہو۔ آج کے اس مختصر سے خطبے میں یہی میرا کہنا ہے کہ ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے، جس پر چلے ہے سرور وہی راہ معتبر ہے۔ دو گام کوئی چل کر اس راہ میں بھی دیکھے، کتنی ہنسی ہے راہیں، کتنا ہنسی سفر ہے۔ میں بتاؤں فرق کیا ہے دنیا و آخرت میں، یہ خواب وہ حقیقت، یہ شام وہ سحر ہے۔ دار العمل ہے دنیا، دار الجزا ہے عقبی، یہ جانتے ہوئے بھی انسان بے خبر ہے۔ ہے اتباع سرور راہ نجات کامل، ہے اتباع سرور راہ نجات کامل، جز راہ شاہدی کے کس راہ میں مفر ہے۔ ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے، جس پر چلے ہے سرور وہی راہ معتبر ہے۔ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے۔ ڈھونڈو نہ کامیابی کا کوئی اور طریقہ، ڈھونڈو نہ کامیابی کا کوئی اور طریقہ، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن بہت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث پر زندگی بھر اور زندگی کے آخری سانس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین محفل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسجد جمیل بیگ ایک ایسا سمبول بن چکا ہے پورے مہاراشٹر میں، جہاں پر دینی، تعلیمی، سماجی بہت ساری خدمات انجام دی جاتی ہے۔ مریضوں کے، تیمارداروں کے لیے، اور بھوکوں کے کھانے اور غذا کے لیے، اور نوجوانوں کی تعلیم اور جو کمپٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے، اور نہ جانے کون سے بے شمار ایسے کام ہیں جو یہاں کیے جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کام بہت بڑی خطیر رقم اسے درکار ہوتی ہے۔ آپ جیسے مخیر اصحاب خیر کے دامے درمے سخن تعاون ہی سے پورے کیے جاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ دیجیے، دلائیے اور دینے والوں کا پتہ بتائیے، صدقہ ہو، خیرات ہو، ایصال ثواب کے لیے دی گئی رقم ہو، زکوٰۃ ہو، عطیات ہو، جو بھی ہو، ہر طرح کا تعاون پیش کریں۔ یہاں کے جو ذمہ دار اور کام کرنے والے جو مخلصین اور مخلص لوگوں کی ایک ٹیم ہے وہ آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ بڑھ چڑھ کر تعاون کیجیے اور آنے والی زندگی کے لیے اسے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے لیے تیار رکھیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں دامے درہم سخنے اور ہر طرح کا تعاون پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔